بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے طبقے اور جماعت اور گروہ کی داستان جانیں گے جو بدبختیوں کا شکار ہو جاتی ہے اور محرومیوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے، اور پھر ہم جانیں گے کہ ان کی یہ بدبختگی اور شقاوت ان پر کیوں مسلط کر دی جاتی ہے، ان کا ایسا کیا رویہ ہوتا ہے، ان کا ایسا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہماری رہنمائی کرے گی اور بتائے گی کہ محرومیوں والا شخص بصیرت سے کیسے محروم ہوتا ہے۔ پہلے آیہ مقدسہ کا ترجمہ سنیے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا۔ بنانے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال۔ مِن بَيْنِ ایدیہم، ان کے سامنے۔ ایدی یدن کی جمع ہے اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ یہ ایک استعارہ استعمال کیا گیا کہ ان کے سامنے۔ من بین ایدیہم، ان کے سامنے۔ صدا، ایک دیوار، ایک آڑ، ایک رکاوٹ۔ ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے۔ صدن، ایک آڑ۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ڈھانپ لیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ دیکھ نہیں پاتے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور ہم نے بنا دی ان کے آگے بھی ایک آڑ، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، اور ان کو ڈھانپ دیا، اب وہ دیکھ نہیں پاتے۔ قرآن حکیم نے ایک محروم طبقے کا ذکر کیا، ایک بدبخت طبقے کا ذکر کیا جو حق کو ہدایت کی مخالفت کرنے والا تھا، اور پھر ازلی اور ابدی بدبختگی اس کا مقدر ٹھہر گئی، اس کا ذکر کیا۔ جیسے ہماری عام زبان میں یہ کہا جاتا ہے، یہ تو نہ آگے کا ہے نہ پیچھے کا ہے، یعنی ایسا محروم شخص ہے، نہ آگے دا رہا نہ پیچھے دا رہا، کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ اس محروم طبقے کو دیکھ لو، ان محروم لوگوں کو دیکھ لو جن کے آگے بھی آڑ بن گئی، جن کے پیچھے بھی آڑ بن گئی، مطلب نہ آگے کسی کام کے نہ پیچھے کسی کام کے، وہ محروم ہو گئے ہیں۔ اور یہ محرومی اور بدبختگی ان پر کیوں آتی ہے، اس کی 3 وجوہات تفسیر تبصرہ کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ ماضی کے آباء و اجداد کے جو ان کے غلط طریقے ہوتے ہیں، جہالت پر مبنی رسومات ہوتی ہیں، ان کو وہ نہیں چھوڑتے، ان پر وہ کار بند ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، وہ مادی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور مادی خواہشات میں اس قدر گھر جاتے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز، وہ غلط قسم کی روایات کو اختیار کر لیتے ہیں، باپ دادا کے غلط طریقے، ماضی کی غلط روایات، مادی خواہشات، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو رب کائنات کہتا ہے وہ اسی مدار میں گھومتے ہیں، وہ حق کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بھلے ان کی آمنہ کے لال ہی کیوں نہ تشریف لے آئیں، لیکن وہ ان کو بھی نہیں دیکھ رہے، وہ صداقت کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، وہ قرآن کو ماننے کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ تو جس وقت وہ ماضی کے طریقوں پر کاربند ہیں تو ہم نے گویا ان کے آگے بھی دیوار چن دی، پیچھے بھی دیوار چن دی، اور ان کو ڈھانپ دیا، وہ اسی حصار میں بند ہو گئے، اور جس وقت بند ہو گئے تو وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور مفسرین نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک موقع پر رسول اللہ علیہ السلام کے جس وقت مخالفین حملہ آور ہونا چاہتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مٹی مٹھی میں پھینکی ان کی طرف، اور ان کی آنکھوں میں پڑی، وہ اونگنے لگ گئے، وہ سونے لگ گئے، ان کی آنکھیں تھیں لیکن وہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، وہ آنکھیں رکھتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحفاظت وہاں سے گزر گئے۔ رب کائنات نے کہا ان کی محرومی، ان کی بدبختگی کو دیکھو، ان کے آگے بھی دیوار چن دی گئی، ان کے پیچھے بھی دیوار چن دی گئی۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ ہی نہیں پاتے، کیوں ان کو ایک حصار میں بند کر دیا گیا۔ گویا سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کا ورد مخالفین سے بچنے کے لیے فائدہ دیتا ہے، دشمن کی سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا ورد کرنا فائدہ دیتا ہے
کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے مولا تو اس بات پر قادر ہے کہ تو آگے بھی آڑ قائم کر دے، پیچھے بھی آڑ کھڑی کر دے، انہیں نظر ہی نہ آئے، اور جو رب کا بندہ ہوتا ہے وہ باحفاظت گزر جاتا ہے۔ جیسے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر گئے۔ سورہ یاسین کی آیت سکھاتی ہے، بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو حق سے محروم ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے، ان کو نہ مانا، ان پر ایمان نہ لائے، گویا وہ بصیرت اور بصارت سے محروم کر دیے گئے، انہیں ڈھانپ دیا گیا، وہ نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے، نہ وہ اس جہان میں اس کے نزدیک کامیاب ہوں گے اور نہ اس جہان میں وہ اللہ کے نزدیک کامران ہوں گے۔ گویا ان کا اگا پیچھا کچھ نہیں، آگے پیچھے کے رہے ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے پیچھا اس کا ہوتا ہے جو مدینے کے تاجدار سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کا قرب بھی نصیب فرمائے اور ان کے تعلق پر استقامت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بدبختیوں سے محفوظ فرمائے، خواہشات کا غلام بننے سے محفوظ فرمائے، اور ماضی کی غلط روایات کو اپنانے سے محفوظ فرمائے، اور وہ آباء و اجداد کے طریقے جو اسلام کے خلاف ہیں ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، آباء و اجداد بزرگوں کے وہ طریقے جس سے مولا تو راضی ہوتا ہے، تیرا محبوب راضی ہوتا ہے، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔